نوافل کی ممانعت کہ نفل کب منع ہے ان 3 اوقات کے علاوہ. تو سب سے پہلے آپ یاد رکھنے کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے نماز فجر کی ہے. فجر کے پورے وقت میں نفل منع. پہلی بات ایک اور چیز سمجھ لیں کہ نفل کہتے کس کو ہیں. نفل کا لغوی یعنی ڈکشنری والا معنی ہے زائد، وہ چیز جو زائد ہو. نفل زائد ہے، فرض سے اضافی چیز ہے، اور یہ زائد کا معنی جو ہے وہ دونوں چیزوں پر آتا ہے. سنت پر بھی نفل بول سکتے ہیں، اور جو ہمارے عرف میں جو ہم نفل پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل بولتے ہیں. لیکن حقیقتاً نفل سنت اور سنت کے علاوہ، فرض کے علاوہ جو بھی زائد نمازیں ہیں ان سب پر نفل کا لفظ بولا جاتا ہے. تو نفل میں سنت بھی داخل ہے اور نفل میں دیگر اضافی نوافل بھی داخل ہیں. تو جب ہم کہیں گے کہ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت بھی نہیں پڑھ سکتے. صحیح؟ تو اب فجر کی نماز، فجر کا جو وقت ہے اس میں پورے وقت میں صرف 2 رکعت فجر کی سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. نفل فجر کے پورے وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 رکعت فجر کی سنت کے. تو لہٰذا اگر کسی شخص نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، ابھی نماز میں بہت ٹائم ہے، اور وہ نفل پڑھنا شروع کر دے، جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے. تو فجر کے پورے وقت میں نفل منع ہے. ظہر کے پورے وقت میں نفل پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے پورے وقت میں فرض سے پہلے بھی، فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. پورے وقت میں ممنوع سوائے سنت فجر کے. ظہر میں پورے وقت میں اجازت ہے نفل پڑھنے کی. اب آگے عصر کا وقت. عصر میں، عصر کے فرض سے پہلے جائز ہے، بعد میں منع ہے. یوں لکھ لیں، یوں دیکھ لیں کہ عصر کے فرائض کے بعد ممنوع نوافل. آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. اس میں ہر فرد کے اعتبار سے حکم بدل جائے گا. اب انور بھائی نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے تو یہ نفل پڑھ سکتے ہیں. اشرف بھائی نے نماز عصر کی پڑھ لی ہے، ٹائم وہی 5 بج رہے ہیں. انہوں نے عصر پڑھ لی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے، اور انہوں نے نہیں پڑھی، وہ نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹائم 5 بجے کا ہی ہے، لیکن یہاں فرد کے اعتبار سے حکم بدلے گا کہ جس نے عصر کے فرض پڑھ لیے ہیں وہ اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا، اور جس نے نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد مغرب کا وقت آ گیا. مغرب میں اس کا الٹ ہے. مغرب کے فرائض سے پہلے ممنوع. عصر میں فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا منع، اور مغرب میں، مغرب کے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے. اس سے پہلے آپ نوافل نہیں پڑھیں گے. لیکن امام ابن حمام بہت بڑے فقیہ ہیں، محقق ہیں، انہوں نے 2 خفیف رکعت کا استثناء فرمایا کہ جلدی جلدی 2 خفیف رکعتیں اگر پڑھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عمومی ضابطہ آپ اسی طرح سے یاد رکھیں. عشاء کا وقت ظہر کے وقت کی طرح ہے، پورے وقت میں اجازت ہے نفل پڑھنے کی. یہ دیکھیں 5 نمازیں ہو گئیں. ظہر کے پورے وقت میں منع، ظہر کے پورے وقت میں جائز، عصر کے فرائض کے بعد منع، مغرب کے فرائض سے پہلے منع، اور عشاء کے پورے وقت میں. عشاء اور ظہر کا حکم ایک ہی ہے. اس کے بعد یہ پورا ہفتہ نکل گیا، اب جمعہ آ گیا. تو جمعے میں علیحدہ حکم ہے تھوڑا سا کہ جمعے میں جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس وقت سے لے کر نماز کے سلام پھیرنے تک ہر نفل منع ہے. نفل یعنی سنت اور اس کے علاوہ. اب اس میں حکم نکل آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور بعد میں مسجد میں آئے. انہوں نے کہا ابھی تو پہلا ہی چل رہا ہے، جلدی جلدی 4 رکعت سنت جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جمعے میں جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی بھی نفل نماز نہیں ہو سکتی. اور جب نفل کہہ رہا ہوں تو دونوں کو شامل ہے. چلیں جی، جمعہ چلا گیا، اب مہینے گزرنے لگ گئے، عید آ گئی. عید کو کیا ہوا؟ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ نفل منع. نماز عید سے پہلے منع، اور نماز عید کے بعد مسجد میں منع. نماز عید سے قبل ہر جگہ منع. گھر پہ بھی نہیں پڑھ سکتے نفل، اور وہاں مسجد میں آ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں.
تو یہ عید کا دن چلا گیا. اس کے بعد حج پہ چلے جاؤ, یاد کیسے رہے گا؟ 5 نمازیں, جمعہ, عید, اور اب حج پہ چلو. تو اب آ گیا عرفات کا میدان. عرفات کے میدان میں 2 نمازیں جمع کرتے ہیں, ظہر اور عصر کی. تو ظہر اور عصر کی جو 2 نمازیں جمع کرتے ہیں, ان کے بیچ میں نفل پڑھنا منع ہے. اور چونکہ اب عصر بھی پڑھ لی ہے تو عصر کے فرض کے بعد, تو یہاں جو عرفات کے میدان میں جو حاجی حج کر رہا ہے وہ 2 نمازوں کو جمع بھی جہاں کر رہا ہے, وہاں ان 2 نمازوں کے بیچ میں بھی نفل پڑھنا منع, اور ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کے بعد بھی اب مغرب تک اس نے کوئی بھی نفل نہیں پڑھنا ہے. عرفات کے بعد کہاں آ گیا؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں 2 نمازیں جمع کرتے ہیں, مغرب عشاء. تو مغرب اور عشاء جو جمع کرتے ہیں وہاں ان کے درمیان کے مغرب کے فرض پڑھ کے نفل پڑھنے لگ گیا, اور پھر عشاء ممنوع. مغرب اور عشاء میں فاصلہ نہیں کریں گے, نفل پڑھنا منع ہے. لیکن بعد میں, کیونکہ عشاء پڑھ لی, عشاء کے بعد آپ پورے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مٹا دیا میں نے. عشاء کے پورے وقت میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. تو عرفات میں 2 نمازیں جمع کرنے کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے, اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کے جمع کرنے میں, مغرب اور عشاء میں جمع کرنے کے درمیان نہیں پڑھیں گے, اس کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں. یہ اگر آپ کے ذہن میں تفصیل رہے تو آپ کو کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ بھئی اس وقت میں نفل پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. تو تین تو اوقات وہ ہیں جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. طلوع سورج ہوگا اور غروب آفتاب ہوگا. طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور سورج کا ٹھہر جانا, یہ 3 اوقات میں تو کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے. اور ان اوقات میں نوافل منع ہیں. کیا ان اوقات میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے, لیکن مسجد میں نہیں پڑھے گا عصر کی نماز کے بعد, کیونکہ عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو پتہ ہے کہ نفل نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر عصر کی نماز کے بعد کوئی پڑھ رہا ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ نفل تو جائز نہیں ہے, یہ کیا پڑھ رہا ہوگا؟ قضا پڑھ رہا ہوگا. تو یہ قضا کرنا گناہ ہے, اور گناہ پر لوگوں کو اطلاع دینا بھی گناہ ہے. آج تو ہمارے درمیان یہ چیز عام ہو گئی نا, وہ میں نے فلاں فلم دیکھی تھی رات کو, تو بھی دیکھیو. یعنی ایک تو گناہ کیا اور دلیری اتنی ہے کہ دوسرے کو جا کے بتا بھی رہا ہے, اپنا گناہ بھی ظاہر کر رہا ہے اور اس کو گناہ پہ ابھار بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمانوں پر. لیکن بہرحال کوئی خطا کبھی ہو جائے تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی. کسی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو یوں نہ کہیں میرا مسئلہ ہے, اگر اس میں کوئی گناہ کی بات ہو تو یوں نہ کہیں کسی نے یہ پوچھا ہے. تو وہ کسی اگرچہ آپ ہو, لیکن عافیت یہی ہے کہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا قضا نماز بالکل ادا کر سکتا ہے. تو یہ اگر تفصیل آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی, اور اس کو آپ فیصلہ وقت پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں دیکھیں گے, وہ ستر عورت ہے.